نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے آپ درس قرآن سماعت فرما رہے تھے۔ اس مہینے میں یہ سلسلہ موقوف رہا جس آیت پر گفتگو ختم کی تھی، اس سے اگلی آیت سے آج گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر سن رہے تھے آپ غزوہ احد کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس مقام پر صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی، انہوں نے اس ڈیوٹی میں کوتاہی کی، اس درے کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی نے بھی گزشتہ آیات میں ان کی معافی کا اعلان فرمایا۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، سفارش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی نے تو ان کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے معاملے میں آپ کے حکم پر اس کو پورا نہیں کیا، اس کی تکمیل نہیں کی۔ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو معاف فرما دیا۔ اے حبیب، آپ بھی ان کو معاف فرما دیجئے۔ پہلے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک شان کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی مہربانی ہے آپ پر یا آپ کی امت پر۔ کیا مہربانی ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ اللہ فرماتا اگر آپ ہوتے ترش مزاج، غصے والے اور دل کے سخت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے نرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپ دل کے سخت ہوتے لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد ہیں یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اللہ تعالی نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، بڑا مہربان بنایا ہے، اس وجہ سے آپ کے پاس یہ صحابہ کرام موجود رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ جب آپ اتنے نرم مزاج ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے۔ اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا، آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے ان کی معافی کے لیے ہم سے سفارش کیجئے۔ آپ سفارش کریں گے تو ہم ان کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ خود نبی کو 3 حکم دے رہا ہے، پہلے خود معاف کر دیجئے، ان کی معافی کے لیے ہم سے سفارش کیجئے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے ہم سے دعا مانگے۔ اللہ تعالی مالک ہے، مالک کائنات ہے، لیکن جب لوگوں کو بخشنا چاہتا ہے، لوگوں کی دعائیں پوری کرنا چاہتا ہے، تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ ان کے لیے سفارش کریں۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ نبی ان کا وسیلہ پیش کرے، نبی ان کے لیے دعا کرے، نبی ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ مہربان پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ کریں۔ آپ نے ان سے مشورہ کرنا بھی روک دیا تھا، لیکن اب یہ دوبارہ کام شروع کر دے، آپ ان سے مشورہ بھی کریں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور جب مشورہ کر لیں کاموں میں تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ متوکلین کو بہت پسند فرماتا ہے۔ پہلے تدبیر کرنی ہے، پھر بھروسہ تقدیر پر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ مولا کریم ہمارے دل سخت نہ ہو۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ آپ اس کو لاکھ قرآن سنائیں، احادیث سنائیں، پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی، دین کی باتیں اثر نہیں کرتی، خوف خدا اس دل میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا دل سخت نہ ہو،
نرم دل ہونا چاہیے، انسان مہربان ہونا چاہیے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، یہ تو بہت نرم دل ہیں۔ اگر یہ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو صحابہ کرام ان سے منتشر ہو جاتے۔ آج جو چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، مجھے چاہنے والے ہوں، تو اس کی زبان بھی نرم ہونی چاہیے، میٹھی زبان ہونی چاہیے، اور دل بھی نرم ہونا چاہیے، تو لوگ اس کی بات بھی سنیں گے، اس کے پاس بھی رہا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ بندہ اللہ پر کامل بھروسہ کرے۔ اور جو متوکلین ہوتے ہیں، جو بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بندے کو اپنا ارادہ، اپنا اختیار، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑ دینا چاہیے، اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ جو کر رہا ہے، جو کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا۔ اگر بندہ اس بات کو سمجھ لے تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو نرم رکھے اور ہمیں توکل کرنے والا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا یقین عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔